جس دن 9واں خاندان اور اس خاندان میں بھی ایک بہترین خانوادے کی شخصیت جناب مولانا سبط نبی صاحب قبلہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، ایک بار اور بابا دے بلند سراواز سے آپ حضرات اقبال فرمائیں، اور میں اپنے تمام مہمانان علماء کرام جو ہمارے آج اس نحیف سی آواز پہ آتے ہوئے صاحب علم صدا تاج کو ٹھکراتے ہیں، اور کلیہ ہے یہی تاریخ جہاں کا گوہر، علم کی شاخ پہ عزت کے ثمر آتے ہیں، علم کی شاخ پہ عزت کے ثمر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے اور عالمی منظرنامہ تمام حضرات کے سامنے موجود ہے، میں تو جو بھی ٹوٹے الفاظ ہے لب کشائی کرنا بڑی جسارت کی بات ہے، بہرحال آپ حضرات کی علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے سے ذرا سے لب کشائی کرتا ہوں کہ ذرا سے توجہ دے لیں۔ تو آپ دیکھیے اس مناسبت سے یہ نبی حاضر کرتا ہوں کہ علم ڈھل جائے عمل میں تو محمد کا عالم، اور عمل علم میں رچ جائے تو کرار حشم، اور عمل علم میں رچ جائے تو کرار حشم۔ علم ہے دل کا صحیفہ تو عمل اس کا قلم، علم گر سوز یقین ہے تو عمل دیدہ نم۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات تمام حضرات کے، ہمارے باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر محافل ہے، یہاں کی پوری دنیا میں مشہور ہے نوما میں کہ اور ذرا بابا سے بلند صلوات تبارک۔ علم ڈھل جائے عمل میں تو محمد کا عالم، اور عمل علم میں رچ جائے تو کرار حشم۔ علم ہے دل کا صحیفہ تو عمل اس کا قلم، علم گر سوز یقین ہے تو عمل دیدہ نم۔ علم نے گنگ خیالوں کو زبانیں دی ہیں، اور عمل نے سر مقتل بھی اذانیں دی ہیں، اور عمل نے سر مقتل بھی اذانیں دی ہیں، اور عمل نے سر مقتل بھی اذانیں دی ہیں۔ تو حضرات دیکھیے علم کے حوالے سے آج یہ مقدس 100 سالہ تقریباً ہو گئے عطا اللہ سبط نبی سے جو شمع روشن کی تھی، آج پوری دنیا میں اس کی روشنی اور اس سے مستفید لوگ ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ایسے قصبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ شعر حاضر کیا تاکہ ذرا سا ایک ماحول بن جائے۔ میں ایک بار پھر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے گزارش گزار ہوں علماء کرام کی خدمت میں اپنے مہمانانہ کی جو یہاں سے ابھی ذرا فاصلے پر ہے تو تشریف لے آئے۔ باقاعدہ اس مقدس جلسے کا انعقاد ہو چکا ہے، آپ تمام حضرات بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اور اب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید صفدر حسین صاحب قبلہ جو کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے بیانات سے قلوب مومنین کو منور فرمائے۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ کہ میں مرحوم کو تھوڑا بہت پہچانتا ہوں، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، نہ یہ کہ ان کا اور طلاب محترم کا مجمع ہے، افضل باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سیمنٹ کی عمر کتنی ہے؟ سیمنٹ کی عمر جو ہے تحقیق کے مطابق 40 سالتی ہو، تو میں صفی بھائی سے معذرت چاہتا کہ ان کی تحقیق زیادہ ہے۔ سیمنٹ کی عمر 40 سال ہے، اور دیکھنے میں جسے اول اینٹا کہا جاتا ہے وہ بیچارہ اوپر ہوتا، بوجھ سنبھالے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بنیاد کی اپنی فطری مجبوری ہے کہ وہ چھپی رہتی ہے، عمارت ظاہر رہتی ہے۔ ہمارے
عمارت پہ عمارت کھڑی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں عمارتیں تو بدلتی جاتی ہیں مگر وہ بنیاد الحمدللہ قیامت تک باقی رہے۔ لے کر شہید کرنے والے چلے گئے، ظاہر ہے کہ نام تو سبط نبی تھا تو زہر سے شہادت ہونی ہی تھی، توجہ فرمائیں پہ، تو شہادت دینے والے کی شہید کرنے والے چلے گئے، مگر جو شہید ہوا ہے اس پورے وجود بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مرحوم کے ذریعے سے تعلیم یافتہ یا سلسلہ در سلسلہ ہمارا جو ذرا سا ایک فکری جائزہ ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر علم کو عقل کی تہ نہیں پاتی، اور نہ علم کو عقل لازا پاتی۔ بزرگ اور اس مردم خیز سرزمین کے بہترین شاعر صلوات پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے تو میرا دل چاہا کہ کہہ دوں کہ حضور عقل وہ دے جو تیرے علم کو راز آ جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پھر سبط نبی صاحب کا وجود سامنے آتا ہے، یا دوسرے جو یہاں اکابر علماء کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، جنہوں نے نہ صرف نوگاوا کی سرزمین پہ، ہم نے بڑی بڑی جگہوں میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں مگر چراغ تلے اندھیرا رہا ہے، چراغ تلے اندھیرا رہا ہے۔ کیوں اندھیرا رہتا ہے؟ اس لیے کہ اس چراغ کو وہاں والے عملی اعتبار سے محترم اور معتبر نہیں سمجھتے، لیکن سبط نبی صاحب کا اتنا عظیم کارنامہ ان کی سابق میں صاحب عدالت و کرامت و صاحب عمل ہونے کی عظیم دلیل ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ آسانی سے آدمی نہیں زندہ رہتا۔ آج مرحوم غلام عسکری صاحب قبلہ دعویٰ صلاح آج جگہ جگہ ان کا نام لیا جاتا ہے، کیوں؟ ان کے پورے وجود کی طاقت پوری کائنات میں تبلیغ کی شکل میں، علم کے نشر کی شکل میں اس طرح سے مصروف رہی ہے کہ ہر بچہ مرنے کے اتنے زمانے کے بعد بھی انہیں یاد کرتا ہے، جانتا۔ اسی طرح سے علماء اعلام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عمدہ بہترین قبا امامہ اچھے لباس پہن کے اچھی گاڑیوں پہ، یہاں بھی ٹھنڈک کا انتظام ہونے کے باوجود بھی ہم سب کو گرمی بہت زبردست لگ رہی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں اس زمانے میں جب گرمی کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس وقت پیدل چل کر، پریشان ہو کر، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، گاؤں گاؤں چل کر کے جو عظیم تبلیغ اور علم کی بنیاد رکھنے والے علماء گزرے ہیں، ہمیں ہر سانس ان کے فضائل و کمالات کو یاد رکھنا چاہیے، مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم خالی جگہ تو دیکھتے ہیں، ہم بھری جگہ نہیں دیکھتے۔ ہم خالی جگہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وہ کمی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو لوگ کمی ڈھونڈتے ہیں ان کے مقدر میں صاف پانی نہیں ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ ان کے مقدر میں صاف پانی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ گندے نالوں کے پانی سے سیراب ہونا پسند کرتے ہیں۔ جو صاف طبیعت، صاف نیت ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک و پاکیزہ اور صاف پانی استعمال کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا آج کی تاریخ کا، آج کے یاد کا منانے کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہم شہید علامہ سبط نبی سے تحمل سیکھ لیں، برداشت سیکھ لیں، اور راہ علم و راہ تبلیغ میں یہ دو ایسے انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اگر ہمارے پاس تحمل نہیں ہے، اگر ہمارے پاس برداشت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس
نفسیات نہیں، ہم نفسیات کے جاننے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارے درمیان زیادہ تر ہم جیسے، خود اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں، کہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور منہ کھول دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں سوچتے کہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کہاں بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد اگر مقتضائے حال سے واقف نہ ہو تو سارا علم بیکار ہے۔ میڈیکل اسٹور میں میڈیکل اسٹور والا بیٹھا رہتا ہے، مگر ممکن ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑ جائے اور سامنے بچانے والی دوا بھی رکھی ہو، لیکن چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ جانتا نہیں کہ کس دوا کو کہاں استعمال کرنا ہے، لہذا دواؤں کے ہجوم میں مر جاتا ہے مگر دوا نہیں پاتا۔ لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کون دوا کس وقت دینی ہے، تھوڑی سی دوائیں اس کے پاس رہتی ہے مگر نہ جانے کتنے لوگوں کو زندگی دیتا رہتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ پالنے والے ہم سب کو بزرگ علماء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جلسہ اتنا منور جلسہ ہے، کتنے صاف ستھرے پاکیزہ علماء کرام اور طلاب محترم، چمکتا ہوا مدرسہ، اور یہ اسٹیج تقریباً 90-99% عملی طور پر اقدام کرنے والے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سب اس عظیم شہید کی نیک نیتی اور ان کے چھوڑے ہوئے جو نقوش ہے، ان کے ذریعے سے جو روشنی مل رہی ہے، یہ سب اس کا اثر ہے۔ پروردگار ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین صاحب قبلہ جون پوری کا، کہ انہوں نے بہترین بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمایا۔ مولانا سید صدق نبی صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی شخصیت مول میں روشن کیا کہ جہاں دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت جب اس شمع کو روشن کیا تو اب پروانے ہر طرف سے آ رہے تھے۔ پروانوں میں یہ تمیز نہیں تھی کہ کون کس نسل کا ہے، کس طرح کا ہے۔ پروانہ روشنی سے محبت کرتا ہے، لہذا اس روشنی کے چاروں طرف وہ جمع ہونے لگے۔ اور اس ادارے میں نہ صرف یہ کہ ایک مذہب سے وابستہ افراد نے علم حاصل کیا، بلکہ تمام مذاہب کے افراد اس ادارے میں آئے اور انہوں نے بہترین صلاحیت حاصل کرنے کے بعد بہترین مقامات حاصل کیے۔ ہمارے نوگاواں سادات کے اگر بزرگان کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے ان بزرگان میں چاہے وہ اہل سنت ہوں یا غیر مسلمان ہوں یا شیعہ ہوں، وہ سب کے سب یا تو باب العلم کے پڑھے ہوئے تھے یا ان لوگوں کے پڑھے ہوئے تھے کہ جو باب العلم سے تعلیم یافتہ تھے۔ انہی میں سے نوگاواں سادات کے عظیم مفتی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب بھی ہیں کہ جو ہمارے مدرسے سے تعلیم یافتہ ہو کر بہترین مدارج انہوں نے طے کیا، اور اس وقت صرف نوگاواں سادات ہی نہیں بلکہ پورے علاقے میں ان کی پوری ایک طریقے سے اہمیت حاصل ہے، انہیں پورے طریقے سے ان کی بات کو حرف آخر۔ حافظ فرمان صاحب تشریف لائے ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم تمام مہمانوں کا پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری نحیف آواز پر لبیک کہا اور یہاں پر تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم انہیں خیر دنیا اور اخروی عطا فرمائے۔ اب میری گزارش ہے جناب مولانا ذیشان صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جلسے کی اگلی کارروائی شروع کی جائے گی۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ شہید ملت علامہ سید صدق نبی صاحب اللہ کی روح کو سلام۔ یہ تو اس گہوارہ علم و ادب سے بہت سارے نایاب گوہر
اس زمانے میں آج موجود ہیں، چاہے وہ خطابت کی شکل میں ہو یا شعرا کی شکل میں ہو۔ شاید یہ میری خوش نصیبی ہے کہ استاد محترم نے شاہکار صفت نبی، علم کا شاہکار صفت نبی، نعمت کردگار صفت نبی، علم کا شاہکار صفت نبی، نعمت کردگار صفت نبی، سرخرو ہے یقین کامل ہے، سرخرو ہے یقین کامل ہے، پیش پروردگار صفت نبی، سرخرو ہے یقین کامل ہے، پیش پروردگار صفت نبی۔ اور یہ مدرسے کا سالانہ جشن بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا یہ شعر، پیش پروردگار صفت نبی، آپ 100 سال سے بہشت میں ہیں، آپ 100 سال سے بہشت میں ہیں، آپ کا یہ وقار صفت نبی، آپ 100 سال سے بہشت میں ہیں، آپ کا یہ وقار صفت نبی، آپ کی کاوشوں سے بہتے ہیں، آپ کی کاوشوں سے بہتے ہیں، علم کے آبشار صفت نبی، برسرے عرض ہے نظیر بہشت، آپ کا یہ دیار صفت نبی، آپ کے نقش پا کی برکت سے، آپ کے نقش پا کی برکت سے علم کی ہے بہار صفت نبی، علم کی ہے بہار صفت نبی۔ اور یہ بھی قافیہ بالخصوص ملاحظہ فرمائیے گا، علم کی ہے بہار صفت جہل کے مقابل میں، مرحبے جہل کے مقابل میں، مرحبے جہل کے مقابل میں، بن گئے ذوالفقار صفت نبی، جہل کے مقابل میں، مرحبے جہل کے مقابل میں، مرحبے جہل کے مقابل میں، بن گئے ذوالفقار صفت نبی، آپ کا فیض ہے کہ ہم ذیشان، شاید انہی کے قدموں کی برکت ہے کہ آج اس حوزے میں اگر خطابت کی دنیا میں اساتذہ کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر حسن اختر، مولانا عابد صاحب قبلہ، خطیب باب العلم مولانا نوید حیدر آبدی ایک چھوٹی سی عمر میں ہوئے ہیں۔ یہ شاید انہی کے قدموں کی برکت ہے کہ ہم لوگ تھوڑا فیض ہے کہ ہم ذیشان، ہو گئے باوقار صفت نبی، ہو گئے باوقار صفت نبی، فقط و سلام۔ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے مولانا ذیشان مکرمی صاحب، مولانا بہترین کلام پیش کیا۔ آپ کے سامنے ایک اہم پیغام پیش کیا جا رہا ہے جو المصطفیٰ انٹرنیشنل ہندوستان میں جو نمائندگی ہے وہ دہلی میں ہے، اسی نمائندگی کے ایک فرد اس پیغام کو پڑھیں گے۔ میری گزارش ہے عالی جناب مولانا ڈاکٹر فیاض صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور الحاج حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ یونیورسٹی ایران کا بیانات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی سے پہلے کہ میں شیخ الجامعہ وائس چانسلر مصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اس اہم اور بنیادی میسیج کو یہاں پر آپ کے سامنے قرار کروں، بیٹھے معزز علماء سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جامعہ باب العلم اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی شعبہ ہندوستان کی طرف سے جو انویٹیشن
جو اس شہید کی جذابیت ہے ہم سب کو اس جلسے میں کھینچ کے لائی. اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان سادات سے مومنین اس جلسے میں ان کی خدمت میں بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب وی سی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر علی عباسی کی طرف سے اس سلسلے سے ایک اہم پیام اور میسیج انہوں نے جو ہے وہ اس سیمینار کے حوالے سے بھیجی ہے. میں آپ کے سامنے قرأت کرنے کا شرف حاصل کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الفقہاء سبت نبی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان میں اسلامی بیداری کے بلا شبہ امت اسلامیہ کی سربلندی کا دارومدار عالم، عامل اور صاحب بصیرت رہنماؤں کے دوش پر ہے، جو اسوہ حسنہ کے طور پر علمی اور سماجی جہاد کے مختلف شعبوں میں ہمیشہ پیش قدم رہے ہیں، جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اس کام کے لیے وقف کر دیا اور اپنے فریضے کی ادائیگی کے احساس کے ساتھ آخری دم تک ثابت کر. علامہ سبت نبی ہندی میدان علم و عمل میں پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک عظیم شخصیت ہے، جو ہندوستان کے شیعہ نشین علاقے نوجوان سادات میں صفحہ وجود پر ابھر کر سامنے آئے. ہندوستان اور عراق میں علم و عمل، تعلیم و تربیت کے میدانوں میں برسوں جدوجہد کے بعد اپنے وقت کے عظیم علماء، حکماء، عرفاء، مشائخ سے کسب فیض کرنے کے بعد اس فرمان الہی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پر عمل کرتے ہوئے اپنے وطن واپس آئے تاکہ الہی مشن کو بنحو احسن جامع عمل پہنا بندوں کی خوشنودی کو کسب کر سکے. اگرچہ ملک ہندوستان میں شہید ثالث قاضی سید نور اللہ حسینی شوشتری احقاق الحق و اذحاق الباطل جیسی عظیم الشان کتاب کے مصنف اور بہت سے ممتاز اور مشہور علماء و فقہا گزرے ہیں، لیکن مشہور ہے کہ سید الفقہاء سید سبت نبی شیعہ سرزمین نوجوان سادات کے پہلے مجتہد اور فقیہ تھے، جنہوں نے ادبات عالیہ کے مراجع عظام علماء کرام جیسے آخوند خراسانی، سید ابو الحسن اصفہانی، سید محمد کاظم طباطبائی، شیخ ضیاء الدین عراقی، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء اور ان کے علاوہ دیگر عظیم اور جامع علم و فضل، زہد اور تقوی سے مزین کیا، اور پھر ہندوستان لوٹ آئے تاکہ یہاں کے لوگوں کو خاص طور سے شیعوں اور دیگر مسلمانوں کو قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے پاکیزہ علم سے فیض یاب کریں. اس مجاہد فقیہ اور عالم با عمل نے ہندوستان میں اپنی زندگی کے دوران بہت سارے گران قدر آثار چھوڑے. انہوں نے ہندوستان میں وہ عالی شان پاکیزہ درخت لگایا جو آج بھی پربار اور پرثمر کھڑا. اس قابل احترام سید نے ہندوستان میں اپنی رہائش کے دوران یہی کوشش کی کہ لوگوں کے درمیان مذہب اہل بیت کی صحیح ترویج کی جائے اور اس کو تمام خرافات سے بچا کر اصلی شکل میں پیش کیا جائے. لہذا اس تحریک نے ایشیا سے افریقہ تک ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں عام لوگوں اور خاص طور پر ان کے تقلید کرنے والوں میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر مبنی وسیع بیداری پیدا کی. سید سبت نبی نے شرعی امور کے انتظام و انصرام
اور نماز جمعہ اور جماعت میں قیام اور لوگوں کے معاملات پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ مدرسے باب العلم کو قائم کر کے ہندوستان میں آسمانی تعلیمات کے سمندر سے ایک عظیم نہر جاری کی اور اہل بیت کے عظیم ولائی ثقافت کو رائج کی۔ بلا شبہ مدرسہ باب العلم ان کے بابرکت آثار میں سے ایک ہے، جو کل اور آج کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے نسل در نسل ایسے متقی اور ماہر علماء کی تربیت کا موجب قرار پایا، جو مذہبی علوم کے عصری علوم کی تعلیم دے کر زمان و مقام کے تقاضوں سے آگاہی کے حامل پر عزم اور دانشمند علماء کی آبیاری۔ اس نے نہ صرف شیعوں اور سنیوں کی ترقی اور بیداری میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ ہندوستان کے عام لوگوں کی بھی خدمت کرتا رہا۔ اس عظیم فقیر معصومین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے علم کو کبھی لائبریری میں قید نہیں کیا، بلکہ خود کو مختلف سماجی خدمات کے ساتھ برطانوی استعمار کو ہندوستان سے ہٹنے پر مجبور کرنے والی کوششوں میں لگائے رکھا۔ موصوف کا استعمار کے خلاف عوامی تحریک کا ساتھ دینا بلکہ مظاہروں میں پیش قدمی کر کے تحریک کو مضبوط بنانا اسلامی مقاومت کی قوت اور استعمار کی کمزوری کا سبب بنا، جو اس امر میں اس بزرگ کی دیانت کا سچا ثبوت ہے۔ لوگوں کی علمی عملی اور ان کی روشن خیالی اور بلند فکری اس درجے پہ تھی کہ برصغیر اور عالم اسلام کے مشہور شاعر اور مفکر علامہ اقبال لاہوری نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھیولوجی فیکلٹی کے ڈین کی حیثیت سے ان کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے، سبط نبی ایک ایسے شخص ہے جو وسعت نظر کے لحاظ سے ہر جہت سے اس لائق ہے کہ وہ اپنی نئی یونیورسٹی کی تعمیر کرے، کیونکہ وہ علم الہیات کے دانشوروں کے فقہ، معارف، علم اور فضل کے تمام پہلوؤں پر ہر اعتبار سے سبقت رکھتے ہیں اور صفات حمیدہ کے حامل ہیں۔ بلا شبہ اس عالم ربانی، مجاہد فقیر اور بلند مرتبہ عالم کی قدردانی کرنا اور یاد منانا شعائر الہی کی تعظیم و تکریم کرنا ہے، اور علم و ایمان و تقوی، تزکیہ اور مختلف میدانوں میں مجاہدت یعنی جہاد اکبر اور اصغر کی تکریم کرنا۔ آخر میں اس یادگار کانفرنس کی تقریب کو منعقد کر جامعۃ المصطفیٰ کی نمائندگی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور خدا متعال سے سب کی توفیقات کی دعا کرتا ہوں۔ علی عباسی، BC، جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب حجت الاسلام والمسلمین الحاج ڈاکٹر عباسی صاحب کا بیان پڑھ کر سنایا۔ کیونکہ ہمیں وقت کا لحاظ رکھنا ہے اور صحیح وقت پر اپنی نشستوں کو تمام کرنا ہے، یہ پروگرام 4 نشستوں میں منعقد ہوگا اور پہلی نشست کے اختتام کا ٹائم 10:30 پر ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اب میں آخری اپنی بزرگ شخصیت اور اس پروگرام کے ایک اعتبار سے میزبان جناب الحاج حجت الاسلام والمسلمین جناب آغائے شاکری کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین الحاج آغائے شاکری ریاست محترم نمائندگی جامعۃ المصطفیٰ در ہند، آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظاہراً ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، علماء